السلام عليك يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے ہے جس نے اس عالم کائنات کو خلق کیا اور اپنی نعمتوں سے بھر دیا، اور عالم کائنات میں ہمیں پیدا کیا، اور جس لمحے سے ہم ماں کے شکم میں ہیں اور اب تک ہم کو پال رہا ہے، اپنی نعمتوں سے نواز رہا ہے. اور سب سے بڑی نعمت جس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں ادا نہیں کر سکتے، وہ نعمت محمد و آل محمد ہے کہ ہمیں ان کے دامن سے منسلک کر دیا، ہمیں حق پہ پیدا کیا. باراللہ ہمیں اس ایمان پہ ثابت قدم رکھنا، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرنا، اور برزخ کی اور قیامت کی اور بہشت کی ساعتوں میں ہم آل محمد کے ساتھ ہوں. صلوات دیجیے. ایک لمحے کو اگر غور کریں، اس کائنات میں جو ہستی سب سے زیادہ بلند و برتر ہے خدا کی، اس بلند اور برتر ہستی کے ہم جتنی معرفت حاصل کریں ہمارا سر اتنا ہی جھکتا چلا جاتا. وہ جو ہر چیز کا مالک ہے، ہم تو ایک گیلیکسی کو ڈسکور نہیں کر سکے، کتنے ستارے ہیں، کتنے سیارے، اور نہ جانے کتنی گیلیکسیاں ہیں. چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے عالمین خلق کیے ہیں، اسی لیے خدا نے کہا الحمدللہ رب العالمین. وہ عالم کا نہیں، وہ عالمین کا خلق کرنے والا ہے اور پالنے والا ہے. تو جتنا ہم اس کے بارے میں پڑھتے جائیں ہمارا سر سجدے میں جھکتا جاتا ہے، اور جتنا ہم خدا کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتے جائیں وہ اللہ اتنا ہی بلند کرتا جاتا ہے. کہ اگر ہم اپنی حقیقت کو سمجھیں اور اس لیے اس سے جڑے رہیں، کسی لمحے گناہ ہو جائے غفلت کی وجہ سے، توبہ واجب فوری ہے. فوری توبہ کریں، پتہ نہیں اگلے لمحے ہم غافل ہو جائیں، پتہ نہیں اگلے لمحے ہم بھول جائیں. توبہ واجب فوری ہے، اور جو خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے وہ خدا کا اتنا پسندیدہ ہو جاتا ہے کہ رسول ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے گناہوں پر اللہ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. اب اس جملے میں آپ محبت کو محسوس کیجئے اللہ کی اور محمد و آل محمد کی، کہ رسول کہتے ہیں اللہ کہتا ہے جو میرے سامنے توبہ کر لے گویا وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور کیسی میں ایک روایت پیش کر دوں آپ کے سامنے،
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा अल्लाह की बारगाह में सवाल करते हैं, बारगाह मेरी उम्मत का सबसे बदतरीन बुरा शख्स कौन है? परवरदिगार आलम कहते हैं, मूसा जब अपने घर से बाहर निकलोगे, जिस शख्स पे तुम्हारी सबसे पहले निगाह पड़े वो तुम्हारी उम्मत का बदतरीन आदमी है। क्या ठीक है? घर से बाहर निकले सुबह, देखा एक शख्स जा रहा है, अपने कंधों पर अपने बेटे को बिठाया हुआ है। अब मूसा की सबसे पहली नजर उस शख्स पे पड़ी थी तो समझ गए ये मेरी उम्मत का बदतरीन शख्स है, जिसे खुदा ने बदतरीन कहा है। अच्छा, जब बदतरीन शख्स को देख लिया तो खुदा की बारगाह में दुआ की, बारगाह मेरी उम्मत का बेहतरीन शख्स कौन है? मैंने बदतरीन तो देख लिया, मगर मेरी उम्मत का बेहतरीन शख्स कौन है? अब मूसा, जब शाम को घर से बाहर निकलोगे और जिस पर सबसे पहले निगाह जाए वो तुम्हारी उम्मत का बेहतरीन शख्स होगा। अब मूसा अपने उमूर में मुतवज्जे हो गए, अमाल कर रहे हैं, लोगों से मुलाकातें करें। शाम का वक्त हुआ, जब मूसा घर से बाहर निकले और जो सबसे पहले शख्स पे निगाह पड़ी वो वही शख्स था जिस पे सुबह निगाह पड़ी थी। अब हैरान, यही बदतरीन, यही बेहतरीन। खुदा से मुखातिब हुए, या रब्बे करीम, ये माजरा क्या है? जो बदतरीन था वो बेहतरीन कैसे? एक ही शख्स दोनों बातें कैसे? का वजह ये है कि जब ये अपने बेटे को सुबह कंधे पर उठा के जा रहा था, जंगल से गुजरा, तो बच्चा छोटा था। उस बच्चे ने सवाल किया, पापा इस इतने बड़े जंगल से बड़ी भी कोई चीज है? तो बाप ने कहा, हाँ, इन जंगल से बड़ी चीज बड़े बड़े पहाड़ है। क्या बाबा पहाड़ों से भी बड़ी कोई चीज है? हाँ, पहाड़ों से बड़ी चीज ये आसमान है, हद्दे निगाह आसमान है जहां तक दुनिया है। क्या बाबा आसमान से बड़ी भी कोई चीज है? अब जैसे ही बच्चे ने सवाल किया, एक आह भरी, हाँ, आसमान से बड़ी चीज मेरे गुनाह, मैं गुनाहगार हूँ और मेरा हर गुनाह बड़ा है क्योंकि मैंने खुदा की नाफरमानी की थी। अब जैसे उसने ये कहा, बेटे ने फिर सवाल किया, बाबा आपके गुनाहों से भी बड़ी कोई चीज है? कहा, मेरे गुनाहों से बड़ी भी एक बहुत बड़ी चीज है, वो खुदा की रहमत इलाही। कहा, मूसा, जैसे ही इसने अपने गुनाहों का इतराफ किया और मेरी बुलंदियों का इतराफ किया, मैंने उसी लम्हे इसको बख्श दिया। न सिर्फ बख्श दिया बल्कि इसके सारे गुनाहों को नेकियों से बदल दिया। सलवात भेजिए बाबा से। तो खुदा पसंद करता है हम अपनी हकीकत को समझें, और जितना हम खुदा को समझेंगे, मौला अली का जुमला है ना नजल बलागा में, मन अरफा नफ्सा फकत अरफा रब्बा। अपने आप को समझ लोगे तो खुदा समझ में आ जाएगा, खुदा को समझ लोगे तो अपने आप को समझने लगोगे। और खुदा ने उस बदतरीन शख्स को बेहतरीन शख्स बना दिया जिसने अपने आप अपने खुदा अपनी हकीकत को समझा, खुदा की अजमतों को समझा। और अल्लाह ऐसा है कि मुझे और आपको हमेशा ये चाहिए, हर आन अपने खुदा से जुड़े रहें। क्यों जुड़े रहें? अगर खुदा नेमतें दे रहा है तो शुक्र कीजिए, और शुक्र के लिए सजदा बेहतरीन जगह है। मगर काम कर रहे हैं चलते फिरते, शुक्र लिल्लाही शुक्र लिल्लाही, अल्लाह तेरा शुक्र है आज तूने इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे इतनी बड़ी नेमत दी, चलते फिरते शुक्र। और अगर आप मुसीबत में हैं तो भी अल्लाह से मांगिए। यानी हर कैफियत में, खुशी है, गम है, हैरानगी है, हर कैफियत में अल्लाह से जुड़े होंगे। और जब हम जरा सी मुसीबतों में आते हैं तो उलमा से क्या पूछते हैं, कोई मुजर्रब तरीन दुआ बताइए कि हम पढ़ें और मसला हमारा हल हो जाए। मासूमीन का वसीला तो है, मगर खुदा को पुकारने का वो सलीका जो मासूमीन ने सिखाया है, हम उस तरह खुदा को पुकारें। तो आज मजलिस सकीना में आज एक मुजर्रब तरीन दुआ का तस्करा करूंगी। ये ऐसी दुआ है जिसके लिए शेख बेहाई कहते हैं कि इस दुआ को जो पढ़ता है, इसकी तमाम शराइत के साथ 3 से 4 दिन में उसकी दुआ कबूल हो जाती है, बशर्ते खुदा की हिकमत में हो, दुआ कबूल हो जाती है। और अगर किसी की दुआ कबूल ना हो तो वो रोजे कयामत मुझ पर लानत करे। बहुत बड़ा जुमला है। शेख बेहाई तमाम इंसानियत के लिए कह रहे हैं, पढ़ो इस दुआ को शराइत के साथ, और अगर ये तुम्हारी दुआ कबूल ना हो तो मैदान कयामत में मुझ पर लानत करना। वो दुआ क्या है? 3 जुमले। उसकी शराइत क्या है? उलमा बयान करते हैं कि इसकी शराइत ये है कि आप इसको रूब किबला पढ़ें।
دوسری شرط باوضو پڑھیں. تیسری شرط یہ ہے کہ آپ اس کو 40 دن پڑھیں. وہ کہ دعا اس درمیان میں پوری ہو جائے گی مگر 40 دن پڑھیں اور 70 مرتبہ پڑھنا ہے. ایک شرط یہ ہے کہ پڑھتے ہوئے بات نہ کریں, آپ خدا کی طرف متوجہ رہیں. جب آپ اس طرح سے, اور یہ ایک شرط یہ بھی ہے کہ جب آپ دعا پڑھنا شروع کریں اس سے پہلے صدقہ دے دیں. صدقہ دے کے اور پھر آپ دعا پڑھنا شروع کریں. ان تمام شرائط سے آپ وضو سے ہوں, ربا قبلہ ہوں, بیٹھ کے پڑھیں, اور اس دعا کو سجدے میں پڑھیں. یہ بھی ایک شرط ہے, اس دعا کو سجدے میں پڑھیں اور آپ 70 مرتبہ پڑھیں, 40 دن مسلسل پڑھیں. جب آپ ان تمام شرائط کی پابندی کریں گے تو آپ کی دعا قبول ہوگی. اور وہ دعا کیسے قبول ہوگی؟ 3 جملے ہیں, آہستہ آہستہ پڑھی. آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں, دعاؤں کی کتابوں میں موجود ہے. وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ بعزتک وقدرتک. لا الہ الا اللہ ہم کو یاد ہے پہلے جملے میں, لا الہ الا اللہ بعزتک وقدرتک. اب دعا کا دوسرا جملہ, لا الہ الا اللہ بحق حقک وحرمتک. تیسرا جملہ, لا الہ الا اللہ فرج برحمت. یہ 3 جملے ہیں جو آپ کو ہر گانے پہ پڑھنے ہیں, اور آپ کو اس دعا کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے. جو اس دعا کو سجدے میں پڑھے, اس دعا کی شرط میں سے ہے کہ سجدے میں. کیوں سجدے میں؟ سجدہ خدا کے قرب کی وہ منزل ہے کہ علی کی تمنا کی شہادت ملے تو سجدے میں ملے, اور قرب کی وہ منزل ہے کہ جب خدا کے اتنے قریب ہو جاؤ تو سجدے میں خدا کے سامنے یہ دعا مانگو تو پروردگار عالم تمہاری حاجتوں کو قبول کر لے گا اور تمہاری مصیبتوں کو دور کر دے گا. صلوات دیجیے. اور کیوں نہ دعائیں قبول ہو جائیں جب سلیقہ آل محمد سکھائیں, اور ہمارے پاس اللہ نے 14 وسیلے دے دیے ہیں. 14 معصومین ہیں, حضرت عباس ہیں, بی بی زینب ہیں, حضرت علی اصغر ہیں, بی بی ام البنین ہے, اور جناب سکینہ ہیں. یہ ایسا خاندان ہے کہ متبرک ہستیوں سے بھرا ہوا ہے. ہم جس کو بھی وسیلہ بنائیں اس کے وسیلے سے پروردگار عالم ہماری حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے. کیونکہ آج مجلس جناب سکینہ کی شہادت پر ہے, تو میں آج معجزات میں جناب سکینہ کے معجزے کو بیان کروں گی. کتاب سردار کربلا, عباس اسماعیل یزدی کی کتاب, اور اس کتاب میں ایک روایت ہے کہ ایک عورت جو عیسائی تھی, لبنان کی رہنے والی تھی, بچیوں کو ایک بچی تھی, اس بچی کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا. وہ بچی پیرالائز ہو, نہ اٹھ سکتی تھی نہ کرمٹ لے سکتی تھی, اور وہ ماں کا دل بچے کے ساتھ جڑا ہوا. اس نے لبنان کے تمام ڈاکٹروں سے علاج کرا لیا مگر کسی سے اس بچی کو شفا نہ ملی. اب وہ اپنی بچی کو اٹھا کے شام میں آئی. جب شام میں آئی, داخل ہوئی, اور اسے مسافر خانے میں ایک کمرہ لیا تاکہ میں یہاں شام کے ڈاکٹروں کو دکھاؤں. جب مسافر خانے میں کمرہ لیا تو دیکھا لوگ جھنڈ کے جھنڈ جا رہے ایک طرف. کسی سے پوچھا, اب مسلمان تو تھی نہیں, عیسائی تھی. کسی سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتا آج عاشور کا دن ہے, آج تمام مومنین بی بی سکینہ کے حرم کی طرف جا رہے ہیں بیوی کو پرسا دینے. کہا اچھا. اب جب اس نے اتنی کثیر تعداد کو جاتے ہوئے دیکھا, اپنی بچی کو اس کمرے میں بند کیا اور خود بھی ان لوگوں کے ساتھ چلنے لگی. چلتے چلتے جناب سکینہ کے حرم میں پہنچی. ماتم ہو رہا تھا, گریا ہو رہا تھا. جناب سکینہ کی زری کو پکڑ کر رو رو کے کہتی ہے, بی بی نا امید ہو کے آئی, اور بس میری بچی کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے, میری بچی کو شفا دے دی. آپ جو بھی ہیں, میں آپ کے وسیلے سے مانگ رہی ہوں, کیونکہ مسلمان نہیں تھی, نہیں پہچانتی تھی. کہ آپ جو بھی ہیں, اتنی کثیر تعداد آئی ہے آپ کے روزے میں آپ سے وسیلہ مانگتی ہوں آپ کا کہ آپ میری بچی کو شفا دے دیجیے. کہتے کہتے روئی اور روتے روتے گر کے بے ہوش ہو گئی. جب گر کے بے ہوش ہو گئی تو کچھ دیر بعد دیکھا کہ آنکھیں بند ہیں, اور کوئی کہہ رہا ہے اٹھو, جاؤ اپنی بچی کے پاس, تمہاری بچی کو شفا مل چکی ہے. اب جو یہ جملہ سنا, یہ تو نہیں دیکھا مجھے کس نے جگا دیا, اٹھی اور دوڑتی ہی اس کمرے کی طرف بھاگی جہاں اپنی بچی کو لاک کر کے آئی تھی. جب اس کمرے کو پہنچی, دروازے میں پہنچی, دروازے کو جھنجھوڑا, کھولا, اندر گئی تو دیکھا بچی بیٹھی ہوئی کھیل رہی ہے. اب بچی سے پوچھا, بیٹا تم تو اٹھ بھی نہیں سکتی تھی,
یہ بیٹھی ہوئی کھیل کیسے رہی ہو؟ کہا اماں جیسے ہی آپ گئیں ایک چھوٹی سی 4 برس کی بچی میرے کمرے میں آئی اور کہا میرا نام سکینہ ہے، اٹھو میرے ساتھ کھیلو۔ میں نے کہا میں تو اٹھ ہی نہیں سکتی۔ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوشش کی پڑھنے کی مگر اٹھ نہیں سکی۔ اس بچی نے میرا ہاتھ پکڑا، کہا اٹھو میں اٹھاتی ہوں۔ جیسے اس بچی نے مجھے ہاتھ یہاں پہ سکینہ کے وسیلے سے اس بچی کو جس کو ڈاکٹرز دنیا کے جواب دے دیں اس بچی کو شفا مل گئی۔ یا بی بی سکینہ جو بیمار ہیں، جو جسمانی اور روحانی بیمار ہے، سب کو شہزادی سکینہ کے صدقے میں شفائے کلی عطا ہو۔ دعا مانگی ہے تو قبولیت کے لیے صلوات بھیجی بابا سے جناب سکینہ کے وسیلے سے، حضرت علی اصغر کے وسیلے سے ایسی ایسی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں جو پورا ہونا ناممکن ہوتا ہے، جسمانی حاجتیں ہوں یا روحانی حاجتیں ہوں۔ انسان کے پاس روحانی حاجتیں بھی ہیں اور جسمانی حاجتیں بھی ہیں۔ جسمانی حاجت کا میں نے تذکرہ کر دیا، ایک بچی کو شفا مل گئی۔ روحانی حاجت کیا ہے؟ ہم سب متمنی زیارت امام حسین، ایک ایک لمحہ دل تڑپتا ہے مولا کیا خطا ہوئی، جو خطا ہوئی ہے اسے بخش دیجیے مولا، اپنا در کھول دیجیے، ہم آپ کے روضے پہ آ کے مومنوں کی حاجتیں مانگے، اپنی حاجتیں مانگے۔ یہ زیارت امام حسین اتنی بڑی مانوی لطافت ہے، اس میں اتنی بڑی مانوی نعمت ہے۔ ایک چھوٹی سی روایت آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ الغدیر لکھنے والے، آپ بہت تذکرہ سنتے ہیں مجلس میں، شیخ عبد الحسین امینی جن کا روضہ بھی نجف میں ہے، ملالی کے روضے کے پاس۔ عبد الحسین امینی کے انتقال کے بعد 4 سال کے بعد، جب انتقال ہو گیا 4 سال کے بعد ان کے بیٹے ڈاکٹر ہادی امینی اپنے باپ کو خواب میں دیکھا، بڑے اچھے حال میں۔ جب باپ کو خواب میں دیکھا تو باپ سے ایک سوال کیا، بابا آپ نے بہت خدمت کی ہے آل محمد کی، بہت محمد و آل محمد کی خدمت کی ہے، آپ نے اس منزل علم پر پہنچے، لوگوں کو علم دیا، آپ نے علی کی شان میں الغدیر لکھی، بابا آپ نے نجف میں کتب خانہ بنوایا، یعنی آپ نے زندگی میں علمی اور ادبی اتنی خدمت کی، وہ کون سی خدمت ہے جس کا سب سے زیادہ اجر آپ کو ملا؟ ڈاکٹر ہادی امین نے جیسے خواب میں اپنے باپ سے یہ سوال کیا، عبد الحسین امینی تھے، تھوڑی دیر سوچتے ہیں اور سوچ کے کہتے ہیں زیارت امام حسین، میں نے خدمت کی مگر جو اجر مجھے خدا نے زیارت امام حسین کا عطا کیا اس کی وجہ سے میں اتنے اچھے حال میں ہوں۔ یہ وہ مانوی نعمت ہے کہ اس نعمت کی جتنی تمنا کریں، جو نہیں گیا وہ تڑپ رہا ہے، جو بار بار گیا ہے وہ بھی تڑپ رہا ہے کہ مولا حسین آپ کے در پہ آنا پھر نصیب ہو۔ تو ابھی کبھی اب ایک دفعہ نہیں، آج کربلا کا راستہ بندے مجبور کووڈ-19 کی وجہ سے، لیکن کربلا کا راستہ بہت دفعہ بند ہو چکا ہے۔ میں اسی کتاب سردار کربلا سے ایک روایت بیان کر رہی ہوں۔ ایک مرتبہ کربلا کا در بند تھا، کوئی کربلا جا نہیں سکتا تھا، زائرین رو رہے تھے مولا در کھولیے، حسین آپ کے روزے پہ آنا ہے، بہت حاجتیں مانگی جا رہی ہیں۔ اچانک عراقی گورنمنٹ نے اپنا شام کا بارڈر کھول دیا، صرف شام کا۔ جیسے ہی شام کا بارڈر کھلا، اب زائرین پہلے شام جا رہے ہیں اور پھر کربلا جا رہے ہیں کیونکہ شام کا بارڈر کھلا ہوا ہے۔ کتنے ایرانی تھے جو آئے شام بی بی کی زیارت کی اور کربلا پہنچے، زیارت کر کے کربلا کی واپس اپنے ملک آئے، مگر جیسے ہی زیارت کر رہے تھے کچھ لوگ کربلا پہنچ گئے تھے، کچھ لوگ جمع ہو رہے تھے شام میں، اچانک عراقی گورنمنٹ نے بند کر دیا راستہ۔ اب جیسے ہی راستہ دوبارہ بند کر دیا تو وہ لوگ جو شام میں پہنچ چکے تھے کہ ہم شام کے بارڈر سے عراق میں داخل ہوں گے، اب پریشان ہے، مولا گھر سے امید سے نکلے حسین ابن علی کی زیارت کریں گے، مولا یہ کیا ہوا؟ سارے زائرین نے سوچا بی بی سکینہ کے روضے میں جمع ہو اور بی بی سکینہ کو وسیلہ بنائے اور بی بی سے کہے بی بی بابا کا در کھلوا دیجئے، آپ کہیں گی تو حسین کھول دیں گے۔ یہ سوچ کے سارے زائرین بی بی سکینہ کے روضے میں جمع ہو گئے اور تڑپ تڑپ کے اعمال ہو رہے ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں۔ عباس اسماعیل یزدی کہتے ہیں میں بھی اس وقت شام میں تھا،
بس حسین سے محبت اتنی عجیب ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. کچھ مانگتے ہیں مولا سے، مولا دے دیجئے، مولا دے دیجئے، اور کچھ مانگتے ہیں مولا سے، مولا آپ نہیں دیں گے تو کون دے گا، آپ کو دینا ہوگا. مطلب ہر ایک کی محبت کا انداز جدا ہے. کوئی لڑکے مانگے، کوئی گڑگڑا کے مانگے، سب کی اپنی اپنی محبت ہے. وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں زری کو پکڑ کے رو رہا تھا، اور روتے روتے میری زبان سے ایک جملہ نکل گیا، بی بی سکینہ، اگر تمہارے بابا کا در نہ کھلا، اگر میں زیارت کو نہ جا سکا امام حسین کی، تو کبھی بھی تمہاری زیارت کو نہیں آؤں گا. ظاہر یہ جملہ بڑا عجیب ہے، بی بی سکینہ سے ہی کہنا میں کبھی بھی تمہاری زیارت کو نہیں آ سکوں گا، اور کہہ کے روئے جا رہا ہے. روتے روتے اتنا رویا کہ ایک بار کی بی بی سکینہ کہنا میں شور ہوا. جب پلٹ کے دیکھا کیوں شور، کا دوبارہ بارڈر کھل گیا ہے. تو بی بی سکینہ کے وسیلے سے وہ حاجتیں جو ناممکن ہو جائیں، بی بی سکینہ کے وسیلے سے خدا ان حاجتوں کو بھی عطا کرتا ہے. صلوات بھیجی بابا سے. ہمیں فخر ہے، ہم ان ہستیوں سے محبت کرتے ہیں. کیوں محبت کرتے ہیں؟ ہم شیعان علی ہیں، علی کے چاہنے والے. اچھا بڑے تو سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں. جو میری مجلس واٹس ایپ پہ سن رہے ہیں، لائیو سن رہے ہیں، میں ان بچوں سے مخاطب ہوں. کیونکہ ہم جتنی توجہ اپنے بچوں پہ دینی چاہیے دیتے نہیں ہیں. آج کل سوشل میڈیا پہ ایک طوفان ہے، شیعہ کیوں کہتے ہو، قرآن سے لفظ دکھاؤ، کیا وجہ ہے. میں اپنے بچوں سے مخاطب ہوں، بڑے مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اگر آج بچوں سے کوئی سوال کرے تم شیعہ کیوں ہو، کیا جواب ہوگا؟ میں شیعہ کے گھر میں پیدا ہوئے، اللہ نے یہ نعمت دی ہے. نہیں. اگر آپ سے کوئی دلیل مانگے، علی کے ماننے والے ہو، کوئی تو علمی دلیل ہو کہ تم شیعہ کیوں ہو. تو علی کے ماننے والے بچوں کے لیے 1 منٹ کا جواب آج ممبر حسین سے دے دیں. ماں کو چاہیے بچوں کو یہ جواب رٹا دیں. یہ ایک عالم کا جواب ہے. وہ کون سے عالم؟ استاد محسن قراتی. ایک دفعہ پاکستان آئے. جب پاکستان آئے تھے تو یہاں پہ انہیں قرآن کے ایک سیمینار میں تقریر کرنی تھی. جب تقریر کرنے کا وقت آیا تو جو شیعہ منتظمین تھے انہوں نے کہا آقا یہاں پہ غیر شیعہ بھی ہیں، ہمارے اہل سنت بھائی بھی ہیں، اور یہاں پہ وہابی بھی ہیں، تو آپ کو تقریر کوئی مسئلہ نہیں، ایران میں بھی سننی ہے، میں یونیورسٹی میں جا کے پڑھاتا ہوں، میں تو صرف قرآن پہ گفتگو کروں گا، اور قرآن سب کے درمیان مشترک ہے، قرآن کو سب مانتے ہیں. استاد محسن قراتی کہتے ہیں میں نے قرآن پہ تقریر کی اور میں قرآن سے دلائل دے رہا تھا. بار بار جو مجمع تھا تالیاں بجا رہا تھا، اور جب میں نے اپنی تقریر ختم کر لی ایک وہابی شخص کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہتا ہے احسن، ماشاء اللہ بہت اچھا، اور پھر کہتا ہے افسوس تو شیعہ ہے. جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا افسوس تو شیعہ ہے، محسن قراتی کہتے ہیں مجھ سے کہا گیا تھا یہاں کوئی بات قرآن سے باہر نہیں ہوگی، مگر تو نے جو یہ جملہ کہا کہ حیف ہے، افسوس ہے کہ میں شیعہ ہوں، میں تجھ کو ثابت کرتا ہوں 1 منٹ میں شیعہ کیوں ہوں. میں اگر تاریخ کی دلیل دوں گا تم اس تاریخ کی دلیل کو نہیں مانو گے. میں اگر حدیثوں کو پیش کروں گا تم کہہ دو گے یہ جعلی حدیث ہے، یہ اصلی نہیں ہے. میں تمہیں قرآن سے دلیل پیش کرتا ہوں کہ میں شیعہ کیوں ہوں. اب انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی دلیل قرآن سے کہ میں شیعہ کیوں ہوں. جب تک رسول تھے نہ کوئی سنی تھا نہ کوئی شیعہ تھا. جب رسول کا انتقال ہو گیا 2 حصوں میں بٹ گئے لوگ. ایک نے اہل بیت سے فقہ لی اور ایک نے 4 اماموں سے، مالکی، حنبلی، حنفی، شافعی. ایک نے 4 اماموں سے فقہ لی. میں بتاتا ہوں میں نے اہل بیت سے کیوں فقہ لی. اس لیے کہ قرآن میں سورہ احزاب میں 33 نمبر کی آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات بھیجو بابا. اور اس آیت کے معنی کیا ہیں؟ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے محمد و آل محمد کو ایسے رج سے، نجاسات سے بری کر دے گا جیسا کہ بری کرنے کا حق ہے. یعنی شیعہ سنی تمام علماء مانتے ہیں کہ یہ آیت اہل بیت کی عصمت پہ دلیل ہے. یہ آیت فقط 14 معصومین کے لیے آئی ہے. کیوں؟ وہ معصوم ہے، گناہ کا سوچتے تک نہیں ہے. پہلی دلیل میں نے اہل بیت سے اس لیے فقہ لی وہ معصوم ہے، وہ گناہ نہیں کرتے.
ان کے ہر جملے پہ یقین ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جو خدا نے کہا ہے. دوسری دلیل میں ہمارے سارے اہل بیت رسول کی آنکھ بند ہونے سے پہلے بھی تھے اور رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد بھی تھے. تمہارے چاروں امام 100 سال کے بعد دنیا میں آئے اور خدا قرآن میں سورہ واقعہ میں کہہ رہا ہے, سورہ واقعہ کی 10ویں آیت, السابقون السابقون اولئک المقربون, جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ اللہ کے قریب ہیں. تو یہ سبقت والے آل محمد ہیں. جیسے ہی رسول کی آنکھ بند ہوتی ہے, رسول نے بار بار ان کا تعارف کرایا, اور جیسے ہی آنکھ بند ہوتی ہے ان کے ورثہ موجود ہیں, حدیث کے راویان موجود ہیں, فقہ کے بتانے والے موجود ہیں, دین کی حفاظت کرنے والے ائمہ موجود ہیں. تو ہم اس لیے اہل بیت کی دلیل کو مانتے ہیں. دوسرے قرآن کی دلیل, تیسری دلیل یہ ہے کہ خدا قرآن پاک میں سورہ نساء کی آیت نمبر 95 میں ارشاد ہوتا ہے خدا کا, افضل اللہ المجاہدین, مجاہدین افضل ہیں. کیوں؟ وہ جہاد کرتے ہیں. افضل المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ, وہ شہید ہونے والے درجہ ان کا بلند ہے ان لوگوں سے جو شہید نہیں ہوئے. اور ہمارے 13 کے 13 معصومین شہید ہوئے, چوتھا غیبت میں ہے, اس کے نصیب میں بھی شہادت ہے. تو کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا شہید ہونے والے برتر ہیں ان سے جو شہید نہیں ہوئے, تو یہاں بھی محمد و آل محمد برتر ہے. یہ 3 قرآن کی دلیل ہے جو میں نے اہل بیت کی فقہ کو مانا. جب میں نے مجمع کی طرف دیکھا تو مجمع کی نگاہیں چھت پہ تھی. جواب یہ تھا کہ ہاں شیعہ حق پر ہے. صلوات بے کی میں نے یہ روایت اس لیے پڑھی یہاں پر کہ آج جتنا سوشل میڈیا پہ طوفان ہے, بچے کس سے پوچھیں گے؟ ماں باپ سے, استاد سے, علماء سے. مگر ماں باپ وہ کوشش نہیں کرتے کہ ہم علم کی اس منزل پہ آ جائیں کہ بچوں کو جواب دے سکیں. علماء بھی مجالس اتنی نہیں ہو رہی ہیں, بچوں کو جواب کہاں سے ملے گا؟ اور ہم باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں. اگر علم ہمارے پاس نہیں ہوگا تو کس کے پاس ہوگا؟ ہم علی کے ماننے والے. جیسے میں نے ایک چھوٹی سی روایت کہ 1 منٹ میں یہ تینوں دلیل دے کے ہم قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم شیعہ حق پر ہیں. اچھا ہم شیعہ تو حق پہ ہیں. 10ویں 20ویں کی مجلس میں نے چوتھے امام کی دعا پر گفتگو کی, کیونکہ انسان کا مزاج یہ ہے, انسان اپنے آپ سے زیادہ اولاد کو چاہتا ہے. جب ہم اولاد کو چاہتے ہیں تو کیسے پالیں, کیسے پرورش کریں؟ میں نے سیف سجادیہ کی دعا کا حوالہ دیا. اب اپنی ذات پہ آ جائیں گے, ہمیں بھی تو شیعہ ثابت کرنا ہے نا اپنے آپ کو. کتاب ہے, ایک پتلی سی کتاب ہے, علی کا شیعہ, مرکز علم و عمل والوں کی کتاب ہے. اس کتاب کو پڑھیے. 40 حدیثیں, یہ تو کم سے کم ہے, منیمم ہے. 40 حدیثیں ہیں ہمارے ائمہ معصومین کی کہ علی کے شیعہ میں کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. ہم کبھی تو پڑھیں کہ یہ کوالٹیز ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہے تو اللہ کا شکر کیجیے, اور اگر نہیں ہے تو ان صفات کو اپنے اندر پیدا کیجیے. آج کی مجلس کے لیے میں نے اسی کتاب سے ایک حدیث کو چنا. علی کے شیعوں میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. چھوٹے امام کی ایک حدیث ہے, امام ارشاد فرماتے ہیں علی کے شیعہ اپنی خوبیوں کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں. اور مولا نے اس حدیث میں 3 خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے. میں ان 3 خوبیوں کا مختصراً تذکرہ کروں گی اور مسائل سے متصل ہو جاؤں گی. چھوٹے امام کہتے ہیں علی کے شیعوں کی پہلی خوبی, یہ دن میں 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں. دوسری خوبی, یہ اپنے مومن بھائیوں پہ فیاضی کرتے ہیں, چاہے نسبی بھائی ہوں, نسبی جو ہمارا خون کا رشتہ ہے, سگے بھائی ہیں, رشتے کے بھائی ہیں, اور دینی بھائی جو ہے جن سے ہمارا ایمان کا رشتہ ہے, تو مولا کہہ رہے ہیں یہ اپنے بھائیوں پر فیاضی کرتے ہیں. اور تیسری خوبی, ہمارے شیعہ سخی ہوتے ہیں. اب آئیے پہلی خوبی سے. جب ان 3 خوبیوں کو سنتے ہیں تو چھٹے امام نے 2 چیزوں کو جمع کر دیا ہے, حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق اللہ کے متعلق پہلی خوبی کہ ہمارے شیعہ 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں. 17 رکعت نماز تو ہم سب پر واجب ہے. آپ نافلہ ملا لیجئے, نماز شب ملا لیجئے, سب نافلہ نمازیں. جو صبح فجر کی 2 رکعت نماز نافلہ,
ٹھیک ہے. پھر ظہر کی، ظہر سے پہلے 8 رکعت نماز نافلہ. پھر عصر کی، عصر سے پہلے 8 رکعت نماز نافلہ. پھر مغرب کی 4 رکعت نافلہ. اور پھر عشاء کی 2 رکعت بیٹھ کے، وہ ایک کاؤنٹ ہوگی، 2 رکعت بیٹھ کے 1 رکعت نماز نافلہ. اور تہجد کی 11 رکعت. ان سب نمازوں کو پلس کر لیجئے 51 نمازیں ہوگی. مگر مسئلہ کیا ہے، آج تو ہم اپنی واجب نماز لے دے کے پڑھ ہی لیتے، نہیں پڑھیں گے تو جہنم میں جائیں گے. کیونکہ مستحب نمازوں کی طرف ہماری توجہ کیوں نہیں ہوتی؟ پہلی وجہ قضا نمازیں بہت ہے. جب تک قضا نماز نہیں ادا کریں گے تو مستحب کا ثواب بے شک ہے، ملے گا، مگر پہلے جو نمازیں قضا کی ان کو خدا کو حساب دینا ہے. تو کیا کریں؟ آپ دل میں یہ نیت رکھیں، بارالہ اگر میری قضا نماز نہ ہوتی تو میں یہ مستحب نمازیں پڑھ رہی ہوتی. اور آپ اپنی قضا نمازوں کو ادا کریں. اچھا کیسے ادا کریں؟ ہر خواتین کے پاس دن میں کم از کم آدھا گھنٹہ سکون کا ہوتا ہے، کسی بھی وقت، کسی بھی وقت. کھانا کھانے کے بعد، بچے سو رہے ہیں، بچے ٹیوشن پہ گئے ہیں، آدھا گھنٹہ نکل آتا ہے. اگر آپ کے پاس آدھا گھنٹہ نکل آتا ہے تو ایک دن کی قضا نماز پڑھ لیجیے. اچھا کبھی نہیں نکلتا، کبھی پیروں میں تکلیف ہے، کبھی اتنا ہم اکٹھا وقت نہیں دے سکتے، تو آپ ایسا کیجیے، جو آپ واجب نماز پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی قضا پڑھ لیجیے. صبح فجر کی 2 رکعت واجب پڑھی، 2 رکعت قضا پڑھ لیجیے. دوپہر کو 4 رکعت ظہر کی واجب پڑھی، 4 رکعت قضا پڑھ لیجیے. 4 رکعت عصر کی واجب پڑھی، عصر کی قضا پڑھ لیجیے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا جب آپ سلو بے حد کم پیر پہ پڑے رکھ رہا، اگر آپ یہ قضا نمازیں پڑھتے رہیں گے. ابھی ہماری قضا نمازیں پوری نہیں ہوئی، جملہ میں نے آج سے 35 سال پہلے اپنے استاد سے سنا تھا. کہا کہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں نمازیں، قضا نمازیں پڑھ رہے ہیں، درمیان میں موت آ گئی، قضا نمازیں پوری ہو ہی نہیں پائی، اب خدا کی بارگاہ میں سوال ہوگا تم پر اتنی قضا نمازیں ہیں. تو ہمارے پاس یہ جواب ہوگا بارالہ اگر زندگی اور دے دیتا تو ہم تو پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے ہو جاتی قضا پوری. بارالہ زندگی موت کا مالک تو ہے، تو خدا ہمارے عذر کو قبول کرے گا اور ہماری جو باقی قضا نمازیں ان کو معاف کر دے گا. طلبات دیجیے بات. اور خوشا نصیب وہ مومنین جن پر قضا نمازیں نہیں ہیں، وہ اپنی نافلہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو خوش نصیب ہیں وہ کہ چھٹے امام کی اس صفت پہ پورے اتر رہے ہیں. کہ ہمارے شیعوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں. جو ابھی تک نافلہ نمازوں پہ نہیں آیا، جو لوگ میری مجلس سے سن رہے ہیں، وہ کم از کم فجر اور عشاء کی نافلہ سے شروع کریں. کم ہے، فجر سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت فجر کی طرح نافلہ فجر پڑھ لیں، آسان ہے. اور عشاء کے بعد بیٹھے بیٹھے تشہد پڑھنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے 2 رکعت نماز پڑھ لیں جو ایک کاؤنٹ ہوتی ہے. جب آپ فجر اور عشاء پہ آ جائیں گے تو اللہ آپ کو باقی نافلہ پڑھنے کی بھی توفیق دے گا. اور اتنی اہم نمازیں ہیں کہ معصومین کہتے ہیں جو نافلہ عشاء پڑھتا ہے، آسان ترین نماز بیٹھے بیٹھے پڑھنی ہے اور 2 رکعت ہے. جو عشاء کی نافلہ پڑھتا ہے وہ کبھی رزق کے لیے ترسے گا نہیں، اس کا ہاتھ کبھی مانگنے والا نہیں ہوگا، دینے والا ہوگا. تو پروردگار عالم نے نافلہ کا یہ ایک مختصر سا فائدہ ہے کہ اگر ہم نافلہ نماز پڑھیں. اچھا اب دوسری مولا نے نشانی بتائی. میرے شیعوں کی دوسری نشانی یہ ہے کہ میرے شیعہ اپنے مومن بھائیوں پر فیاضی کرتے ہیں. اچھا یہ ہم سب کے اندر ہے. جب اللہ ہمیں کچھ دے دے اور ہم فیاضی کریں، میں ہمیشہ ہر مجلس سے پڑھتی ہوں، تو ہم سوچتے ہیں کہ بھی اب ان کو آج دے دیں گے تو پھر یہ کل پھر آئیں گی. کل کس نے دیکھی ہے؟ ہمیں کل پہ اتنا یقین کیوں ہے، آج پہ یقین کیوں نہیں ہے؟ ہم آج سے زیادہ کل پر یقین کر کے بیٹھے، جبکہ مومن کی نشانی یہ ہے اسے کل کا یقین نہیں ہوتا، پتہ نہیں کل میں قبر میں ہوں. تو ہم اگر آج پہ یقین کر کے کسی کو دے دیں گے تو فائدہ کیا ہے؟ جتنا دیا اتنا تمہیں قیامت میں مل جائے گا، یہ امانت ہے تمہاری اللہ کے پاس. اور جتنا دیا اس سے 10 گنا بڑھا کے خدا دنیا میں دے دے گا. تو جب آپ دے رہے ہیں تو آپ کا اضافہ ہو رہا ہے. اور جب آپ خدا سے بار بار مانگتے ہیں تو خدا کبھی نہیں کہتا ابھی دیا پھر دوں پھر دوں، کتنا مانگتا ہے. مجھے مولا علی کی وہ حدیث یاد آتی ہے، مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. میں نے حدیث اسی سال پڑھی ہے، دوبارہ سن لیجیے. جتنا ہم سنتے نا علی کے فضائل کو، ایمان تازہ ہوتا ہے. مولا متقیان کی بارگاہ میں مولا کا شیعہ پہنچا ہمارے یہاں سے، چہرہ اترا ہوا ہے. علی ابن ابی طالب نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں پریشان؟
کا مولا قرض لیا تھا، اب جس سے قرض لیا تھا وہ مانگنے آ گیا، میرے پاس دھیلا بھی نہیں ہے، میں قرض کیسے دوں؟ مولا متقیان نے ایک پتھر کی طرف دیکھا اور وہ پتھر سونے میں بدل گیا۔ مولا نے کہا اس کو اٹھا لے، اس کو لے جا، اپنا قرض بھی ادا کر، تیرے بچے فاقے سے ہیں، اپنے بچوں کی بھوک پیاس مٹا۔ عمار نے کیا کیا جو ہم سب مومنین کو سوچنا چاہیے؟ عمار نے کیا کیا؟ عمار نے وہ سونے کا ڈھیلا اٹھایا، اس کو توڑا، چھوٹا سا ٹکڑا لے کے اور جانے لگے۔ مولا علی کہتی سب لے جا، تیرے کام آئے گا۔ اب جواب سنیے، عمار یاسر کہتے ہیں سب لے جا، مولا جس کا آپ جیسا مولا نہ ہو وہ کل کی فکر کرے، جس کا آپ جیسا مولا ہے اسے کل کی فکر کیا؟ میں آج کی ضرورت پوری کروں، کل ضرورت ہوگی تو پھر علی دینے کو تیار ہے۔ صلوات دیجیے بابا جی۔ تو ایک تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر آج دے دیں گے تو کل پھر آئیں گے اگر ہمارے پاس ہے، اور اگر ہمارے پاس تھوڑا ہے تو ہم کیا سوچتے ہیں یہ تھوڑا سا کیا دے، اللہ دے دے 10-5 ہزار روپے تو کسی غریب کو دے، یہ 100-200 روپے میں کیا ہوگا؟ نہیں، اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ کوانٹٹی نہیں دیکھتا، کوالٹی دیکھتا ہے۔ اور کیسے؟ کتابوں میں روایت ہے، کتاب کشف الزیدی کی روایت پڑھی ہوں آپ کے سامنے کہ نجف کے علماء میں سے ایک عالم کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بازار سے گزر رہا تھا، دیکھا سبزی والے کا ٹھیلا ہے، اور سبزی والے کے ٹھیلے پہ آیت اللہ علی آقا قاضی، یہ اتنے جلیل القدر شیعت کے علماء ہیں، عرفانیت کی منزل پہ فائز تھے۔ آقا علی آقا قاضی اسی ٹھیلے پہ کھڑے ہوئے سبزی نکال رہے ہیں۔ اچھا جب میں نے دیکھا کیا نکال رہے تو میں حیران رہ گیا کہ سبزیوں میں سے جو سڑی سڑی جو تھوڑی مرجائی ہوئی سبزیاں ہیں، 2 دن پرانی سبزیاں ہیں، ان سبزیوں کو نکال کے تھیلے میں ڈال رہے ہیں۔ اچھا میں کھڑا دیکھتا رہا، جب ان جو باسی سبزیاں تھی جب ان سبزیوں کو اٹھا لیا، تھیلے میں ڈال لیا، اس سبزی والے کو پیسے دیے، اور جب پیسے لے کے جانے لگے تو میں پیچھے پیچھے چلا، میں نے کہا آقا یہ کیا؟ ٹھیلے پہ تازی سبزیاں بھی تھی، آپ نے ان کے نیچے سے نکال نکال کے یہ باسی سبزی کیوں نکالی؟ تو وجہ یہ ہے، یہ سبزی والا ضرورت مند ہے، اور میں اس کو فری میں ایسے پیسے دینا نہیں چاہتا، عادت ایسی نہ ہو خراب ہو جائے کہ چلو فری دے رہا ہے اللہ تو پھر فری دے دے گا۔ میں نے چاہا کہ میں اگر باسی سبزی کھا لوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، سبزی ابھی سڑی نہیں ہے، باسی ہو گئی ہے، 2 دن باسی، میں کھاتا ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو میں نے وہ باسی سبزیاں جنہیں یہ شام تک اٹھا کے کچرے میں پھینک دیتا، میں نے وہی باسی سبزیاں اٹھا کے اس کو قیمت دے دی، اس کی مدد بھی ہو جائے، اس کی عزت نفس بھی بچ جائے۔ یہ طریقہ ہے، خدا نیتوں کو دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم کسی کی 200 روپے سے حاجت پوری کر سکتے ہیں تو نہیں کرتے، ہمارے پاس کیا مانگنے آئے ہو، ہمارے پاس تو آئی نہیں، کوئی جاؤ امیروں کے پاس جاؤ، نہیں۔ خدا کہتا ہے ہر مومن کو سوچنا چاہیے جتنا مجھے خدا نے دیا۔ اور سب سے بڑی بات، خدا سے زیادہ ارحم الراحمین کون ہوگا؟ خدا کہتے ہیں جتنا تم دو گے اس کا 10 گنا بڑھا کے دوں گا۔ ایک شخص آیا تھا، چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک شخص آیا چھٹے امام سے، کہتا مولا میں بہت غریب ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہے، مولا تنگ دستی ہے، فقیری ہے۔ اب مولا کے جواب سنیے، مولا کہتے ہیں تیرے پاس جو بھی کچھ ایک ہی درہم کیوں نہ ہو اسے اللہ کو دے کے اللہ سے تجارت کر لے۔ مولا ایک درہم سے اللہ سے کیا تجارت ہوگی؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں اللہ سورہ انعام میں کہتا ہے میں ہر نیکی کا 10 گنا اجر دیتا ہوں۔ اگر تو یہ ایک درہم صدقہ کر دے گا خدا کے لیے فی سبیل اللہ، اس ایک کے بدلے میں خدا تجھے 10 درہم دے دے گا۔ یہ تجارت ہے اللہ کی۔ تم جتنا دو گے، اللہ آج تک کوئی بینک 10% نہیں دے رہا، مگر یہ خدا ہے جس نے ازل سے قرآن میں لکھ دیا تم 1 سکہ دو، 1 لاکھ دو، جو بھی دو، اگر 1 روپیہ بھی تم دو گے میں 10 گنا بڑھا کے تمہیں دوں گا۔ اور بے شک خدا دیتا، تو کہا کہ خدا کو دیکھ کے تجارت کر لو۔ تو شیعوں کی صفت کیا ہے؟ چھٹے امام کہتے ہیں ہمارے شیعوں کی صفت 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں، دوسری صفت اپنے مومن بھائیوں پہ فیاضی کرتے ہیں، کھول کے دل کھول کے خرچ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے مومن بھائی ہیں۔ اچھا تیسری صفت ہمارے شیعوں کی ہے، ان میں سخاوت ہوتی ہے۔ اچھا سخاوت اتنی بڑی نعمت ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں، ہم سب متمنی ہیں مولا
ابھی تو برزخ گزارنی ہے، پھر مولا میدانی قیامت ہے، پھر مولا پل صراط سے گزرنا ہے. نہ جانے جنت کے 8 میں سے کس دروازے سے ہم داخل ہوں گے. مگر جنت کے 8ویں دروازے پہ عجب تحریر لکھی ہے. جنت کے 8ویں دروازے پہ 4 جملے لکھے ہوئے ہیں. جو سخاوت کرتا ہو، جو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہو، دوسری چیز. تیسری چیز، جس کا اخلاق اچھا ہو. چوتھی چیز، جو لوگوں کی مدد کرتا ہو، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. یہ آپشن ہمیں دیا ہے خدا نے. تم جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ. تو پہلی صفت سخاوت. اور یہی چھٹے امام کہہ رہے ہیں ہمارے شیعوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ سخاوت کرتے ہیں. کیوں نہ کریں؟ ہم جس حسین کی بیٹی کی مجلس میں بیٹھے ہیں، رسول ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول نے ایک حدیث بیان کی تھی جس میں پنجتن کے فضائل بیان کیے تھے. میں سب حدیث نہیں پڑھ رہی، میں صرف ایک حصہ پڑھ رہی ہوں. جب کہا کہ اگر دنیا کی سخاوت کو، پوری دنیا کی، وہ مسلمان ہو، وہ عیسائی ہو، وہ کافر، سبھی کرتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ تو اپنی کمیونٹی کو دیتے ہیں نا. تو کہا دنیا کی سخاوت کو اگر جمع کر دیا جائے اور ایک پیکر کی شکل دی جائے تو وہ پیکر حسین ابن علی ہوں گے. یعنی حسین مکمل سخاوت ہے، پورا نوری سخاوت ہے. تو ہم حسین کے ماننے والے، سخاوت کیوں نہ آئے ہمارے اندر. اور سخاوت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ ایک مرتبہ رسول ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا کے پاس مختلف علاقوں سے لوگ آتے تھے، سوال جواب کرتے تھے. ہندو بھی ہوتے تھے، کافر بھی ہوتے تھے، مشرک بھی ہوتے تھے. اور اگر رسول کا جواب ان کے دل میں اترنے لگتا تھا تو کلمہ پڑھ لیتے. ایسے ایک مرتبہ ایسا ہوا، یمن سے ایک شخص آیا اور آ کر جب رسول سے بات کر رہا ہے تو بہت بدتمیزی سے، کتاب کا جملہ ہے، بہت بدتمیزی سے بات کرتا ہے. نہ اس کا لہجہ مناسب ہے، نہ اس کے الفاظ مناسب ہیں. یعنی یادہ گوئی، بہت ہی ایسی گفتگو کر رہا ہے جو انسان کسی انسان سے نہیں کر سکتا. رسول کا سر جھکتا جا رہا ہے، رسول زمین کی طرف دیکھ رہے ہیں اور چہرہ سرخ ہوتا جا رہا ہے. رسول برداشت کر رہے ہیں، رحمت للعالمین ہے، مگر وہ اتنی بدتمیزی سے بات کر رہا ہے کہ رسول کے لیے برداشت کرنا ایک مشکل امر ہے کہ رسول زمین کی طرف دیکھ رہے ہیں اور چہرہ سرخ ہوتا جا رہا ہے. اچانک جبرائیل آئے اور کہا اللہ کے رسول، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ سے برداشت نہیں ہو رہا جتنی بدتمیزی سے بات کر رہا ہے. مگر اللہ یہ کہہ رہا ہے یہ شخص سخی ہے، یہ شخص لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے. جیسے ہی جبرائیل نے جملہ کہا رسول خدا کا چہرہ بہا گیا اور رسول خدا اس سے کہتے ہیں اگر میرا خدا مجھے جبرائیل سے یہ خبر نہ دیتا کہ تو سخی ہے، تو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، تو میں یقیناً تجھے سزا دیتا. مگر میرے خدا نے کہہ دیا کہ تو سخی ہے. تو اب وہ شخص پوچھتا ہے تمہارے خدا کو سخاوت پسند ہے؟ کہا ہاں، اسی لیے میرے خدا نے جبرائیل سے پیغام بھیجایا. جیسے یہ جملہ کہا وہ کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ خدا کے رسول ہیں اور خدا خدائے واحد ہے. جب یہ کہہ دیا تو کہا جو خدا اتنا سچا ہے، میرا وہ عمل جس سے کوئی آگاہ نہیں تھا مگر تیرا خدا آگاہ تھا، میں اس سچے خدا پر ایمان لایا، میں مسلمان ہوا. تو سخاوت ایسی کوالٹی ہے کہ رسول کہتے ہیں جس کے اندر یہ سخاوت آ جائے وہ خدا کے قریب ہے، جہنم سے دور ہے. اس کے لیے اللہ نے جنت کا ہر دروازہ تیار رکھا ہے. سب دروازے تو میں کھولوں گا، کون کس دروازے سے جائے گا، مگر جس کے اندر سخاوت ہے اس کے پاس یہ آپشن ہے، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. اور ہم حسین ابن علی کے ماننے والے، حسین کی سخاوت جب دنیا میں آئے تو پہلی سخاوت کیا کی؟ فطرت کو عطاف سے برطرف کروا دیا. اور جب دنیا سے جانے لگے تو حر کو اپنے ساتھ ملا کے حر کو جنت کا بہشتی بنا دیا. یہ حسین کی سخاوت ہے. اور آج تک، بس شہادت تک نہیں، آج تک حسین عطا کر رہے ہیں. ہم سب کے گھروں میں جو کچھ ہے، ہمارے جسم میں اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں، یہ سب حسین ابن علی کی سخاوت کا نمونہ ہے. اور حسین ایسے عطا کرتے ہیں. آخری روایت اور مسائل کی منزل، شیخ عباس قمی مفاتیح الجنان لکھنے والے
ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں، کتاب معجزات و کرامات امام حسین، اس کتاب سے پڑھیں۔ ان کے بیٹے بیان کرتے ہیں، ایک روز میں گھر میں داخل ہوا، دیکھا میرے پاپا رو رہے ہیں۔ میں نے کہا پاپا کیا ہوا؟ بیٹا میری آنکھوں میں اتنا شدید درد ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے میں ابال محمد کی خدمت کر نہیں سکوں گا۔ وہ محدثین میں سے تھے، یعنی مولا کی حدیثوں کو جمع کرتے تھے، تو کہا مجھے لگتا ہے میں مولا کی خدمت کر نہیں سکوں گا، میری آنکھوں میں شدید درد ہوتا ہے۔ اچھا بیٹے نے سنا۔ کچھ دن کے بعد جب وہ بیٹا پھر گھر میں آیا، دیکھا پاپا لکھ رہے، پڑھ رہے۔ بابا آپ کی تو آنکھوں میں درد تھا، کیا آنکھ کا درد ختم ہو گیا؟ کہا بالکل ختم ہو گیا۔ کہا بابا کیسے؟ کیا میں نے باوضو ہوا، وضو کر کے قبلہ رو بیٹھا، اصول کافی کی کتاب کو ہاتھ میں اٹھایا، دیکھیے خلوص کی منزل دیکھیے آپ، اصول کافی کتاب کو اٹھایا جو شیخ صدوق کی لکھی ہوئی، اٹھایا شیخ کلینی کی لکھی ہے، اٹھایا کتاب کو اصول کافی کو اور آنکھوں سے لگایا اور کہا بار اللہ تجھے حسین ابن علی کا واسطہ، میرا مولا بہت سخی تھا، تجھے حسین ابن علی کا واسطہ میری آنکھوں کے درد کو دور کر دے۔ کہا اسی وقت پروردگار عالم نے میری آنکھوں کے درد کو دور کر دیا اور حسین کے صدقے میں مجھے شفا دے دی۔ تو حسین آج تک عطا کرتے، ہمارے مولا ہم کو محروم نہیں رکھتے، اور آج ہم حسین کو پرسا دیں گے۔ حسین کی چہیتی سکینہ تھا، مولا جس کے لیے کہتے تھے میں نے نماز شب کی دعاؤں میں اللہ سے سکینہ کو مانگا ہے، خدا مجھے ایک بیٹی دے جو مجھ سے محبت کرتی ہو اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور کتنی محبت، سکینہ کو نیند نہیں آتی تھی جب تک بابا کے سینے پہ نہ سو جائے۔ 3 سال کی، آپ 3 سال کی بچی کا تصور کیجئے، 3 سال کی بچی کتنی چھوٹی ہوتی ہے۔ 1 سال قید خانے زندان شام میں رہی ہے تو یہ بچی 4 سال کی ہوئی ہے، 3 سال کی بچی۔ اور جب بابا جا رہے تھے تو یہی بچی زلجنا کے قدموں سے لپٹی ہوئی تھی اور زلجنا سے کہے زلجنا میرے پاپا کو نہ لے جا۔ جب مولا حسین نے دیکھا یہ بچی زلجنا سے لپٹی ہوئی ہے، بچی کو کہا تھا گلے سے لگایا، اور گلے سے لگا کے مولا نے اپنی بیٹی کو ایک وصیت کی تھی، کہا سکینہ اب تم اماں کے پاس رہو گی اور علی اصغر میرے پاس رہیں گے، سکینہ شکایت نہ کرنا، میرے سینے پہ سونے کی عادی ہو، اماں کے پاس سو جانا اور بیٹا کبھی شکایت نہ کرنا، صبر کرنا۔ باپ کی اس وصیت پہ سکینہ نے ایسے عمل کیا، تماچے کھائے مگر سکینہ نے صبر کیا، گوشوارے نوچے گئے سکینہ نے صبر کیا، کرتے کا دامن جلا سکینہ نے صبر کیا، گلا رسن میں بندھا سکینہ نے صبر کیا۔ یہ بچی باپ کی وصیت پر عمل کرتی رہی۔ ایک مرتبہ مدینے میں سید سجاد سے کسی نے پوچھا تھا مولا آپ کو کس مصیبت نے بہت رلایا؟ تو مولا سجاد کہتے ہیں مجھے چھوٹے بچوں کی پیاس نے بہت رلایا اور مجھے اپنی بہن سکینہ کے سوالات نے بہت رلایا۔ کہا مولا کیسے سوال؟ کہا ایک مرتبہ ہمارا قافلہ شام کی راہ میں تھا، شدید دھوپ تھی، یزید کا قافلہ رکا ایک جگہ پر، بچوں کی رسیاں کھولی گئی، جیسے ہی بچوں کی رسیاں کھولی گئی سکینہ دوڑتی ہوئی آئی اور سید سجاد کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ جیسے ہی سکینہ نے میرے گلے میں باہیں ڈالی ایک مرتبہ میری آہ نکل گئی۔ سکینہ نے پوچھا بھیا یہ آہ کیسے؟ کہ سکینہ میرے گلے میں توقع خاردار ہے، میں اگر گردن دائیں طرف گھماؤں تو کیل چبھتی ہے۔ سکینہ جیسے ہی تم نے میرے گردن میں ہاتھ ڈالا، اس لیے توق جب دھوپ سے گرم ہوتی ہے میری کھال جلنے لگتی ہے، میری کھال سے مسوا تو میری آہ نکل گئی۔ سکینہ نے سن لیا بھائی بہت تکلیف میں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بچوں کو پانی ملنے لگا، جب سکینہ کو پانی ملا وہ بچی پانی لے کے بھائی کے گلے میں توق میں ڈالنے لگی۔ سید سجاد کہتے سکینہ پیاسی ہو، یہ پانی میری گردن پہ کیوں ڈال رہی ہو؟ کہا بھیا ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ گرم توق سے آپ کی گردن جلی جاتی ہے۔ یہ سکینہ اتنا صبر کرتی رہی۔ ایک مرتبہ زندان شام میں تھی، زندان شام میں چھت نہیں تھی، دن بھر دھوپ جلاتی تھی اور رات کو اوس کی ٹھنڈک سے
وہ چہرے مڑ جاتے تھے. 1 سال میں اہل بیت کے چہرے کملا گئے تھے. جب سکینہ بیٹھی ہوتی زندان شام میں نا اور زندان کی چھت پہ دیکھتی پرندے اڑ رہے ہیں تو ایک مرتبہ بھائی سے کہتی بھیا سید سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سید سجاد کہتے اپنے گھر جا رہے ہیں بیٹا، شام ہو گئی اب اپنے گھر جائیں گے. تو سکینہ پلٹ کے کہتی بھیا کبھی قیدی بھی گھر جاتے ہیں، بھیا ہم کب گھر جائیں گے؟ اور سید سجاد مجبور ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے سب گھر جائیں گے مگر سکینہ تو گھر نہ جا سکے گی، سکینہ تیری قبر اسی زندان میں بنے گی. عزیزانو سکینہ ایک رات بابا کو خواب میں دیکھتی ہے بابا آئے ہیں. اب وہ باپ سے بچھڑی ہوئی بیٹی جو باپ کے سینے پہ سوتی تھی خواب میں بابا کو دیکھا، بابا سے لپٹ گئی. بابا کہتے سکینہ میں تمہیں لینے آیا ہوں، اب تم میرے پاس آ جاؤ گی. بابا سے لپٹ کے روتی ہے بابا آپ کے بعد میں نے بہت دکھ اٹھائے. آنکھ کھلی تو دیکھا بابا نہیں ہے، اب رونا شروع کیا پھوپھی اماں میرا بابا کہاں ہے؟ جناب زینب کہتی ہیں سکینہ اگر بابا ہوتے تو ہم اس اندھیرے زندان میں نہ ہوتے، بیٹا بابا کو شہید کر دیا. نہیں پھوپھی اماں میرے بابا آئے تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے میں تمہیں لینے آیا ہوں. جیسے ہی یہ جملہ زندان میں بیویوں نے سنا، بیویوں میں رونے کا کوہرام مچ گیا. سکینہ کہہ رہی ہے بابا آئے تھے اور بابا کہہ رہے ہم تمہیں لینے آئے ہیں. اب جو رونے کی صدائیں بلند ہوئی یزید کے محل تک پہنچی، وہ ملعون سو رہا تھا، اس کی آنکھ کھلی تو ایک مرتبہ کہتا ہے کون ہے جو رو رہا ہے؟ غلام کہتے ہیں حسین کی بیٹی رو رہی ہے حسین کی برقت میں. کہا اس کو چپ کراؤ. کہا حاکم ہم چپ نہیں کرا سکتے، ہم جتنا اس کو مارتے ہیں یہ تڑپ تڑپ کے کہتی ہے چچا مجھے بچا لو، بابا مجھے بچا لو، بھیا علی اکبر مجھے بچا لو. یہ بچی اتنا زور سے روتی ہے. کہا کیسے چپ ہوگی؟ کہا یزید اس کے باپ کا سر بھیج دے شاید اس بچی کو قرار آ جائے. یزید نے امام حسین کا سر زندان میں بھیجا. تشت میں سر رکھا ہوا ہے، سر پہ ایک کپڑا ڈلا ہوا ہے. جیسے ہی سر حسین زندان کے دروازے پہ آیا سید سجاد ہتھکڑیاں بیڑیاں پہنے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ. بیویاں سلام کرتی ہیں، رونے کی صدایں. سر حسین آیا، سکینہ کی آغوش میں بابا کا سر آ گیا. اب تک جب بھی سکینہ بابا کے پاس جاتی تھی نا بابا لبوں پہ پیار کرتے تھے. آج بابا کا سر سکینہ کی گود میں، سکینہ نے اپنے لب بابا کے لبوں پہ رکھ دیے اور سکینہ نے پہلا بیان یہ کیا بابا یہ کس نے تیری گردن کو کاٹ دیا؟ بابا کس نے تیری داڑھی کو خون سے سرخ کر دیا؟ اور دوسرا بیان کرتی ہے بابا آپ کی شہادت کے بعد میرے کانوں سے گوشوارے نوچے گئے جو آپ نے پہنائے تھے. بابا آپ کے بعد میرے چہرے پہ تماچے مارے گئے. بیٹی باپ کو ہر تکلیف بتا رہی ہے. عزیزارو امام زمانہ جب زیارت ناہیہ میں سلام بھیجتے ہیں نا تو کہتے ہیں میرا سلام اس بچی پر جس کے رخساروں کی رنگت تبدیل ہوتی رہی. کیسے تبدیل ہوتی رہی؟ جب تماچے پڑتے تھے رخسار سرخ ہو جاتے تھے، پھر رخسار نیلے ہو جاتے تھے، پھر رخسار نیلے سے کالے ہو جاتے تھے، پھر مارا جاتا تھا، پھر سرخ ہو جاتے تھے. تو یہ رخسار سکینہ کی رنگت بار بار تبدیل ہوتی رہی. سکینہ باپ کا سر لے کے تڑپ تڑپ کے رو رہی ہے. ایک بار کی روتے روتے سکینہ کا سر ڈھلک گیا. جیسے ہی سکینہ کا سر ڈھلکا سید سجاد کی آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون. پھوپھی اماں سکینہ کو اٹھائیے، سکینہ آزاد ہو گئی، بابا کا سر لے لیجئے. میں ماں ہوں، میں سوچتی ہوں زندان شام میں سکینہ کی ماں بھی تو بیٹھی تھی. عزیزانو سکینہ کی ماں آج فرش عزا پہ بھی ہے، آج اس مجلس میں بھی ہے. روتے ہوئے اس طرح روئیے گا جیسے مائیں بچوں کے لاشوں میں روتی ہے. ام رباب پرسا لینے آئی ہے،
جب میرے باپ نے یہ جملہ سنا میری سکینہ گزر گئی. ارے وہ ماں جو ابھی علی اصغر کا داغ نہ بھولی تھی اب سکینہ نہ رہی. میرے باپ کی کیا حالت ہوگی. عزیزدارو اگر باپ کو غسل و کفن نہ ملا تو سکینہ کو بھی کفن نہ ملا. سکینہ کو اسی کپڑوں میں دفنایا گیا. جب قبر تیار ہو گئی سید سجاد نے قبر بنا لی. ایک مرتبہ سکینہ کے لاشے کو اٹھایا. آپ جانتی ہیں جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے ایک لاشا دینے والا ہوتا ہے, ایک جنازہ اٹھانے والا ہوتا ہے. میں سید سجاد سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گی مولا جو جنازہ اٹھاتا ہے اس کے ہاتھ اور پیر آزاد ہوتے, مولا پیروں میں بیڑیاں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, گلے میں طاق, زنجیروں سے جکڑے ہوئے, کیسے بہن کا جنازہ اٹھایا؟ اچھا اٹھا لیا مگر مولا کیسے قبر میں اتارا؟ سید سجاد نے کربلا کی رخ کر کے بابا کو پکارا ہوگا, بابا آئیے اپنی بیٹی کا لاشے کو قبر میں اتاریے. کوئی مرد نہیں ہے جو یہ لاشا اٹھا سکے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ تجھے محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ, تجھے سکینہ کی مصیبت کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما دے. معبود اس فرش اعضا پہ ہم سب کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرما دے. ہماری آنکھوں میں وہ بصیرت دے دے کہ ہم زیارت امام زمانہ کر سکیں. معبود تجھے واسطہ حسین کی ماں کا, تجھے واسطہ سکینہ کی ماں میرے باپ کا, جس ماں کے دل میں جو بھی دکھ ہے اس ماں کے دل کے دکھ کو دور کر دے. خدایا یہ سب مومنات حاجت مند ہیں, ان سب کی حاجتوں کو پورا کر دے. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر دے, جو قرض دار ہیں ان کا قرض غیر سے ادا کر دے, جو لاولد ہے اسے اولاد عطا کر دے, جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے, جن کے بچے بڑے ہو گئے ان کو اچھے بر عطا کر دے. معبود جو بے گھر ہے اسے گھر عطا کر دے. اور خدایا عزاداری امام حسین کی حفاظت فرما, ہماری مجلسوں کی, ہمارے جلوسوں کی, ہمارے ائمہ کے روضوں کی حفاظت فرما. اور جب امام زمان ظہور فرمائیں اور صدا دیں تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آگے ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.